السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيرة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 68، 69، 70 اور 71 یہ 4 آیتیں پیش کی گئی ہیں۔ دراصل ان چاروں آیتوں میں ان تفصیلات کو ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے جو بنو اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے مقتول کے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کچھ سوالات موسیٰ علیہ السلام سے اس گائے سے متعلق پوچھے تھے۔ حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کوئی بھی گائے لاتے، دبلی ہو، پتلی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، کالی ہو، پیلی ہو، سفید ہو، ہل میں چلنے والی ہو، پانی کو ڈھونے والی، کوئی بھی لاتے ذبح کر دیتے، گائے ذبح کر دے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے اور جیسے جیسے سوالات کرتے گئے پھنستے گئے، ان پر زندگی دنیا تنگ ہوتی گئی، پریشانی میں آتے گئے۔ پہلا سوال تو یہ کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس گائے کی حقیقت کے بارے میں کچھ بتا دیں، گائے کیسی ہونی چاہیے، کیا تھوڑی کچھ تفصیل بتا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ تو بہت چھوٹی ہو، کنواری ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ یہ پہلی قید، یہاں تم بوڑھی ہو اور نہ تو تم جوان ہو، درمیانی عمر کی گائے ہونی چاہیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر دو، ابھی بھی تمہارے لیے آسانی ہے۔ لیکن نہیں، انہوں نے ایک دوسرا سوال بھی کر دیا اور کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، پوچھ لیجئے کہ گائے کا رنگ کیا ہو، کلر کیا ہو۔ ارے بھائی، آپ سے کوئی کہہ رہا ہے گائے ذبح کر دو تو آپ کالی، پیلی، نیلی کوئی بھی لا کر کے ذبح کر دو۔ کہہ رہے کیا کلر ہونا چاہیے، کیا رنگ ہونا چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ نے کہا انہا بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، پیلی رنگ کی گائے ہونی چاہیے۔ فاقع لونہا، بڑا چمکیلا کلر ہو اس کا، شائننگ اس میں ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ ہاں، صرف پیلا کلر نہیں کافی ہے، زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا کلر چمک رہا ہو، دیکھنے والے دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ زرد رنگ کی گائے ملتی ہے کہیں دیکھیں ہم، لیکن یہ اللہ نے شرط لگا دی اور ڈھونڈا انہوں نے، کیونکہ پوچھے تو پھنس گئے، اب وہی کلر کا کرنا پڑے گا، پھنس گئے۔ اور بات تفصیلات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ وہ گائے صرف ایک آدمی کے پاس ملی، اور جب اس آدمی کو پتا چلا کہ ان لوگوں کو ایسے گائے کی ضرورت ہے تو اس نے خوب اس کی قیمت بڑھا دی اور منہ مانگا اس کی قیمت اس نے لی، اتنی تکلیف میں آئے۔
یہیں پر بس نہیں ہوا، اور بھی ایک بار تیسری بار موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ لیجئے کہ اس کی اور کیا تفصیلات ہیں، ایسی گائیں تو بہت ہیں، ہم کنفیوز ہیں کون سی گائے لائیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھ لیجئے، انشاءاللہ ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، ہم رہنمائی پا جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی گائے چاہیے جو کبھی کام نہ کی ہو، کسی کام میں اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، اس سے ہل نہ جوتا گیا ہو، اس کے پیٹھ پر پانی لاد کر نہ لایا گیا ہو، اور اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو. ہاں، کام سے بالکل جو ہے کیا نام ہے دور گائے، نہ کبھی ہل میں کے جوتنے میں کام لیا گیا ہو، نہ پانی لانے میں کام کیا گیا ہو، اور اس میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، ایک دم صحیح سالم ہو. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان لوگوں نے کہا ہاں اب حق آ گیا، اب ہم سمجھ گئے، اب ہم سمجھ گئے. کتنی پابندی ان کے اوپر آ گئی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ کرنے والے نہیں تھے، بڑے کٹ حجت لوگ تھے، ان کا کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ جو وہ پوچھتے جاتے تھے ان کو جواب دیتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، اور پھر آخر میں ان کو کام کرنا ہی پڑا. اسی کو کہتے ہیں کثرت السوال، بلا وجہ کے سوال کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. مومنوں کیوں ایسی چیزوں کی تفصیلات پوچھتے رہتے ہو کہ اگر وہ بیان کر دی جائے تو تم کو اچھا نہیں لگے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا یا نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم کو تعلیم دی ہے کہ جب ہم کو جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اب ہمارے بھائی کچھ سوالات پڑھتے ہیں کون سا ہاتھ رکھ کے، بایاں رکھیں کہ دایاں رکھیں، پانچوں انگلیاں رکھیں کہ دو چار انگلیاں رکھیں، سیدھا رکھیں کہ الٹا رکھیں. نعوذ باللہ، یہ مثال ہے اس کی میرے بھائی. ہاتھ رکھ لو، داہنا رکھو، بایاں رکھو، الٹا رکھو، سیدھا رکھو. ایسی چیزوں کے ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے جس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ نے کثرت السوال سے منع کیا. آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا. کہاں اتارا گیا، کیسے اتارا گیا، کس طرح اتارے گئے تو کیسا کپڑا پہنے ہوئے تھے، کون سے رنگ کا پہنا ہوئے تھے، یہ ساری تفصیلات اگر ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا. رب العزت خاموش ہے، اس کا مطلب اس کی ضرورت ہم کو نہیں. بہت سی مثالیں دی جا سکتی. تو میرے بھائیوں بیجا سوال میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں کوئی ضرورت آپ کو ہے، آپ کو نماز پڑھنے کا صحیح سے طریقہ نہیں معلوم ہے، سمجھ نہیں پا رہے کیسا آپ ہاتھ باندھیں، آپ عالم سے رابطہ قائم کیجیے. کوئی مسئلہ آ گیا کسی چیز کی کرید اور ٹوہ میں اور بیجا تفصیلات میں نہیں پڑھنا چاہیے انسان کو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم حج فحجوا ایھا الناس، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو سب لوگ حج کرو. اب حج کرو کا مطلب آدمی حج کر لے، ایک بار حج کر لیا تو گویا اس نے حج کر لیا. تو ایک آدمی کھڑے ہوئے تو کہا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرنا ہے کیا؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کو پسند نہیں کیا. تو بیجا سوالات، بیجا تفصیلات میں پڑھنا، بیجا ڈیٹیل میں جانا، یہ میرے بھائیو شریعت میں ممدوح نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، یہ منہی عنہ ہے. آپ کو جو حکم دیا جائے آپ اس کو بجا لائیں. کوئی چیز آپ کے لیے کلیئر نہ ہو آپ اس کو پوچھ لیں، ورنہ اللہ رسول جس سے خاموش ہے اس سے آپ خاموش ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن فرماتے ہیں
کہ میں نے جن چیزوں کا تم کو حکم دیا اس کو کرو، اور جن کاموں سے تم کو منع کیا اس سے رک جاؤ، اور جو میں نے چھوڑ دیا ہے، نہیں بیان کیا ہے، تو وہ ان چیزوں میں سے جو تمہارے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، رخصت دے دیا گیا، معاف کر دیا گیا، اس کے پیچھے نہ پڑو، فلا تبحثوا، اس کی قرید میں نہ لگو۔ تو یہاں دیکھیے میرے بھائیوں کہ بنو اسرائیل کے لوگ سوال کرتے گئے، مصیبت میں پڑھتے گئے اور آخر میں بہت تکلیف کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اور بنو اسرائیل کے اس رویے کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بیان کیا کہ آخر میں جا کر کے انہوں نے کیا، اور ان لوگوں نے ایسا کیا، گائے کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو اس مقتول کے لاش پہ مارا، وہ زندہ کھڑا ہوا اور اسے بتایا فلاں فلاں میرا قاتل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے کلام کو سمجھنے اور سمجھانے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں سے بنائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔